بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اور خوبصورتی سے متعلق لاجواب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیوانسی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ آج ہم نوجوان لڑکیوں کے حوالے سے آپ کو بہت ضروری اور قیمتی ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، خصوصی طور پر والدین کے لیے کہ جو اپنی بچیوں کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ باتیں بتانا بھی بہت ضروری ہیں۔ وہ لڑکیاں جن کی شادی وقت پر نہیں ہوتی یا لڑکیوں کی زندگی میں صدمے سے دوچار کچھ ایسے واقعات جو وہ کبھی نہ بھلا سکیں، بہت زیادہ سیکسی فلموں کا دیکھنا، غلط لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کا تعلق رکھنا، ایک ہی بیڈ پہ سو جانا، غلیظ اور گندی باتوں کا ایک دوسرے سے اظہار کرنا، اسی خیال میں سو جانا، اس طرح کی لڑکیوں کو ایک بہت بڑی مرض لگ جاتی ہے جسے ہسٹیریا کہتے ہیں۔ ہسٹیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کو شناخت کرنے کی کوئی مستند علامت مقرر نہیں۔ عام طور پر مریض میں مردنی سی چھائی رہتی ہے، بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں جو 24 سے 48 گھنٹوں تک رہتے ہیں۔ کبھی یہ دورے بار بار اور کبھی جلدی پڑتے ہیں۔ دورے کی حالت میں مریض کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کون ہے اور اسے دورہ کیوں کر پڑا۔ یہ بیماریاں جو زیادہ تر عورتوں کو لاحق ہوتی ہیں اور وہ بھی خصوصاً نوعمر اور نوجوان لڑکیوں کو زیادہ ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ہسٹیریا کی تکلیف زیادہ تر ایسی نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہے جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان سے ہمدردی رکھنے والے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ خیال اس کے دل سے نکل جائے تو یہ بیماری بھی اسے کبھی نہ ہو۔ دوسری اہم وجہ میاں بیوی میں جنسی خواہش کی عدم تکمیل ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی پریشانی، گھریلو ناچاکی اور حمل کا خوف، ماہواری سے متعلق تکلیفیں، بد ہضمی، اچانک ذہنی صدمہ پہنچنا بھی ہسٹیریا کی بنیادی وجوہات میں شامل ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں احتیاط کے حوالے سے۔ مریض کی بے ہوشی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مریضہ کو کھلی ہوا میں سیر کروائیں۔ روزانہ خوراک میں تازہ پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں۔ لڑکیاں اچھے لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ دودھ میں چینی کی بجائے شہد کا استعمال کریں۔ مریض سے بہت ہی پیار کے ساتھ گفتگو کریں اور لڑکیوں کو اچھی امید دلائیں اور کوشش کریں کہ لڑکیوں کی شادی وقت پر ہو جائے۔ اس سے بھی یہ بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے طریقہ علاج کی طرف۔ ہسٹیریا زیادہ سوچنے سے دماغی بیماری ہے۔ اس کا سب سے بہتر علاج ذہنی سطح پر کیا جائے، یعنی مریضہ پر زیادہ توجہ دی جائے اور مکمل علاج بھی کیا جائے۔ بصورت دیگر یہ مرض مہلک صورت اختیار کر سکتی ہے جو کہ آپ کے گھر کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ نمبر 1، لہسن کا رس بے ہوشی کی حالت میں ناک میں ٹپکا دینے سے مریضہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ کچے دودھ میں مصری یا شہد میں بھیگی ہوئی 10 کشمش ڈال کر ہر روز متواتر 40 دن تک پلائیں، اس کا مریض کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیموں نمک اور زیرہ اور پودینہ پانی میں ملا کر 30 دن تک پلانا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ عورتوں کو ہسٹیریا کی بے ہوشی میں پیاز کا رس سنگھانے سے ہوش آ جاتا ہے۔ انار کے پتے گرم کر لیں۔ 15 گرام انار کے پتے، گلاب کے تازہ پھول 15 گرام لے کر آدھا لیٹر پانی میں ابال لیں۔ جب چوتھائی پانی رہ جائے تو چھان کر 20 گرام گھی ملا کر ہر روز پلانا ہسٹیریا میں بہت ہی مفید ہے۔ گھر کا ماحول نوجوان لڑکیوں کے لیے ہمیشہ اچھا رکھیں۔ ان کو نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کی عبادت کی طرف ان کا رجحان رکھیں۔ دل و دماغ پاک ہوگا تو منفی خیالات بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے اور ان بیماریوں سے چھٹکارا بھی ممکن ہوگا۔ بیات حکیم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔